حکومت کا خصوصاً اس وقت کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اکرم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ آج جماعت اسلامی یوتھ ونگ حلقہ شرقی باغ کے جو صدر ہیں سردار ضیاء اللہ صاحب اور ضلع باغ یوتھ کے صدر سردار عثمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے یہاں امیر جناب ہمارے یونس بھائی ہیں، آفتاب صاحب الخدمت فاؤنڈیشن کے، اور جے آئی یو کی ٹیم ساری یہاں پہ جمع تھی۔ بنیادی ہدف ہمارا یہ تھا کہ کورونا وائرس کی اس وبا جو عالمی وبا اختیار کر چکی ہے، اس مرحلے پر ہم آزاد کشمیر کے اندر جس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن نے، جے آئی یوتھ نے، جماعت اسلامی نے جائنٹ ایک آپریشن کیا اور اس وقت تک 6.5 کروڑ کی مالیت سے ہم پہلے مرحلے پر ہم نے سینیٹائزر، کٹس اور ماسک تقسیم کیے تمام پولیس چوکیوں پہ، ہاسپٹلز کے اندر، اور دوسرے مرحلے پر جو ایسے افراد جو جن کے پاس وسائل نہیں تھے یا بے روزگار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے لیے مسئلہ تھا، ڈیزرونگ لوگ تھے، ان تک ہم نے راشن پیک پہنچائے ہیں۔ اور اب تیسرا مرحلہ ہم اس کے لیے، میں ضلع باغ میں اب آج تیسرا دن ہے اس کے دورے پہ ہوں، بستی کا میں نے دورہ کیا ہے، تمام یونین کونسلز کا، اور آج سریڑا مرکز جو بہت بڑا شرقی کا ایک بڑا مرکز ہے، یہاں پہ نوجوانوں کے ساتھ اور یہاں پہ صحافیوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً لوگ بہت بڑی تعداد میں اس وقت کاروبار متاثر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گھروں کے اندر اس وقت معاشی طور پہ بدحالی ہے، موجود ہے، لیکن الحمدللہ اس پہ انفرادی طور پہ تو ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ، گورنمنٹ آزاد کشمیر میں جو احساس پروگرام تقسیم کیا ہے اس میں بہت شدید تحفظات ہیں، یہاں پہ بھی شرقی حلقے کی بھی سطح پہ پائے گئے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اور جو احساس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے افراد جو لکھپتی لوگ، جو ملازمین جن کے تنخواہیں ملتی ہیں، انہوں نے 12,000 لیے ہیں تو ان سے واپس لیے جائیں اور مستحق افراد تک پہنچائے جائیں اور اس فہرست کو درست کیا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دوسری پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے، تو بھائی فہرستیں بنی ہوتی ہیں، آج سے 11 سال پہلے جو مستحق تھا آج تو اس کے پاس وسائل موجود ہیں، تو اس لیے یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے، اس کا فیلئر ہے، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کی یہاں فیسلٹیز میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کورونا لیب یہاں پہ باغ میں ہمارا مطالبہ اس کو بننا چاہیے، اور عید سے پہلے ہر گاؤں کے اندر ایسے افراد آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جو تو مستحق لوگ ہیں، ان تک تو لوگ بھی پہنچتے ہیں، انفرادی بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جو اس وقت سیر پوش طبقہ ہے، جو ڈرائیورز ہیں، جو رکشہ ڈرائیور تھے، جو پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ تھے، جو چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ سروسز پاکستان کے اندر کرتے تھے، وہ سارا کاروبار ختم ہو کے وہ ان دیہاتوں کے اندر اس وقت موجود ہیں، وہ اس وقت مشکل ترین حالات میں ہیں۔ تو ایسے حالات میں میں کمیونٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور حکومت کے ادارے ان تک امداد پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں جے آئی یوتھ کے کارکنوں کو، الخدمت کے رضاکاروں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ گاؤں گاؤں پہنچ کر فہرستیں بنائیں اور میڈیا کے ذریعے سے حکومت اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر ان تک اپنی بات پہنچائیں تاکہ ان کو امداد مل سکے۔ لیکن میں کاشف صاحب ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یقیناً وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن جو یہاں محسوس ہوا ہے کہ جو وسائل گورنمنٹ کے ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں لائے گئے ہیں اس کو پبلک کی سطح پہ لانا چاہیے کہ وہ کتنے وسائل آئے ان 4 سالوں کے اندر، کہاں لگے، وہ کون پروجیکٹ لیڈر تھا، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ جے آئی یوتھ کے ذمہ داران کریں گے۔ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، اور یہی اجتماعی طور پر ہماری غلطیوں کا، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج کشمیر پورے دنیا میں یہ باب وبا ہے، اسی طرح ٹل سکتی ہے۔ اس مرحلے پہ ہم کشمیر کے اندر جو ظلم انڈیا نے شروع کیا ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، عالم اسلام اور حکمرانوں اور پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، حکومت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے ہم اس کو مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت اور اپوزیشن کو لے کر کشمیر کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ شیخ صاحب